کو تمہارے لیے معاش بنایا، سبحان اللہ، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، اور رات کو تمہارے لیے چین اور سکون اور آرام کا مقام بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہنشاہ خطابت، حضور شہنشاہ ولایت، مفسر قرآن۔ مان لو یہ دن کی روشنی جو ہے، یہ دن کی روشنی اگر یہ نہ ہوتی اور اس طرح کی روشنی روپیہ پیسہ خرچ کر کے کہیں سے تھوڑی سی ملتی، پوری نہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں سے ملتی کہ لوگ یہ پیکٹ لے جاؤ، دن کی روشنی آدھے گھنٹے تک تمہیں ملے گی، اور پیسے منہ مانگے، اس کے بعد بھی کہنے کی بات ہوگی کہ دن کی روشنی دن کسی تو ہو ہی نہیں، بے شک بے شک، اگر ملتی اور مہنگی ملتی تو جتنے پیسے والے تھے وہ سیدھا کام کے وہاں سے پیکٹ روشنی گرائی وغیرہ پیسے بتاؤ، اور غریب منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ایک پیسے والا ہے، اس نے اپنی تقریب اور جو کچھ وہ تھا یہاں پروگرام خوشی کا، اس خوشی میں اس نے بازار سے جس کسی روشنی منگا لی، پیسے خرچ کر کے۔ اب میں ہوں غریب، میں کہاں سے لاؤں؟ تو وہ بیچارہ دیکھتا ہی رہتا، مایوس ہوتا، اس کو وہ نہیں ملتی روشنی، نہیں ملتی، آرزو کرتا، تمنا کرتا، ارے کہتا کہ اس وقت میں جب میرے بچے کی خوشی ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ روشنی لاؤں ایسی، اگر میرے پاس جتنی دولت ہے یہ سب لے کے بھی کوئی مجھے ایک گھنٹے کے لیے دن کی روشنی دے دے، اللہ اکبر، تو میرا فنکشن، میری تقریب جو تھی اس کا اجالا بڑا اچھا ہو جاتا، بڑی خوشی ہوتی، لیکن کہیں دکھ نہیں رہی، لاؤ خاص۔ کسی نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے غریبوں کے لیے مفت کی روشنی صبح سے شام تک عطا فرمائی ہے۔ ایک سورج کو تمہارا مسخر فرما دیا ہے، تمہارے لیے یہ دن بھر رواں دواں رہتا ہے، شروع ہوتے ہی روشنی پھیلانی شروع کر دیتا ہے، اور غروب ہونے تک بھی جن کی روشنی کی جو پلٹ ہوتی ہے اب جو پڑتا ہے آسمان سے، وہ بھی روشنی کافی دیر تک دیتا ہے۔ تو ایسی روشنی تم رات میں جس میں کر لو، ارے پہلے تو بڑی اچھی بات بتائیں، میرا پیسہ بھی بچے گا، میری خوشی میں مزہ آئے گا سب کو، ایسی روشنی رات میں ہو ہی نہیں سکتی، تو دل میں رکھا اور بھرپور اس کا لطف اٹھایا اور ایک نیا پیسہ خرچ کیا اس کی روشنی کے لیے، رب نے سب کو یکساں عطا کر اور مفت میں عطا کر، سبحان اللہ۔ اگر مان لو یہ چھین لے وہ اور دن کی روشنی کے محروم ہو جایا تو ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہمارے زمانے میں دن ہوا کرتا تھا اور اس میں ایسی روشنی ہوتی تھی، اور آج کے ایسی روشنی کی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کا تمہیں کیا پتا؟ اس نے دیکھا وہ زمانہ جب سورج نکلتا تھا تو سارا عالم روشن ہو جاتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ اتنے بلب ہیں، یہ 10 بلب کے برابر ہوتا ہوگا، نہیں 1,00,000 بلب بھی لگا لو، تقریب وہ ایک بلب کے قدرتی جو دن بھر پھرتا تھا اس کے برابر روشنی نہیں ملتی۔ یہ غلط تو نہیں، حقیقت ہے، اتنا سب کچھ پا کے پھر بھی بنتا رب کا شکر ادا نہیں کرتا، کتنی ناشکری، جب اس ظاہری روشنی کی قدر کرو گے اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ ہے 1000 سچوں سے بڑھ کر سچا، اس کا کلام سچا، اس کی ہر بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنے پاس کلام میں وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کیا تو میں تم کو ضرور اور زیادہ دوں گا، سبحان اللہ۔
تو ذرا رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے دیکھو، تم دن کی اس ظاہری روشنی پر دل سے شکر ادا کرو گے تو کیا بعید ہے کہ وہ تمہارے اس شکر پر اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے تم کو دل کی وہ ایمانی باطنی روشنی عطا فرمائے کہ جو یہی نہیں سارے جہان کو روشن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمہیں ایمان کی ایسی زبردست روشنی عطا فرمائے کہ جہاں جہاں ہم زندہ ہوں یا مردہ، جہاں جہاں ہم جائیں وہاں کی ظلمتیں ختم کر کے وہاں ہر طرف تابناک روشنی پھیلا دے، یہاں تک کہ جس وقت قبر میں رکھا جائے اور قبر کو ڈھانپ کر لوگ پیچھے ہٹیں تو قبر جو ہے اس کے کرم اور اس کی مہربانی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ رحمت سے اس ظلمت قدے کو بقعہ نور بنا دے۔ بندے کے پاس ہے کیا؟ ایک آس، ایک امید، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک دعا اس کی بارگاہ میں کہ میں عاجز تو قادر اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں کے لیے سوائے تیرے در کے کہاں جاؤں۔ رحمتوں کے جتنے مرکز تم نے بنائے ہیں وہ بھی تو تیرے ہی در کا علاوہ ہے، تیرے ولی کا در، ان کی چوکھٹ حقیقت میں تیری ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در، ساری رحمتوں کا تو مرکز وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی کو تیرا در اگر دیکھنا ہو تو تیرے حبیب ہی کا در ملے گا، دور نہ پھرے، سب طرف ہر طرف سے مایوسی ملے گی۔ اور جب اس در پہ آئے گا جس در کو رب نے اس رحمت للعالمین کا خاص نشان بتایا اور رب العالمین نے رحمت للعالمین کا در دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاک کلام قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رہا سائل تو اے حبیب تم منع نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ منع نہ کرنا۔ تو سائل تو طرح طرح کے ہوتے، ایک طرح کا سائل چھوڑیے، اور جتنا دینے والا دولت مند ہوتا ہے اتنا ہی سائل بھی خیر سے مانگتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں الگ لڑکا تھا لیکن آپ کا شیر کا بچہ کیا ہوا، دماغ تو وہی شاہانہ تھا۔ تو مانگنے والے بادشاہوں کے در پر جایا ہی کرتے ہیں، علم والے علمی انداز سے، شیر والے شیر بنا کر، اور بھکاری سلیقے سے مانگنے میں فرق یہ کہ پاتا لگا رہتا ہے مانگنے کے لیے۔ تو پہنچے اور کہا کی بات ہم جتنے درباری تھے جو اس بات کے ذمہ دار تھے سائلوں کے لیے جا کر درخواست پیش کرتے اور سب نے حکم کیا شاہی فلانے میں سے اتنا دے دو، دے دیا۔ وہ تو مزہ پڑ گیا نا، تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اگر کسی فقیر کو جو 10 پیسے مانگتا ہو تم 10 کا نوٹ پکڑا دو،
تو باہر نکلتے ہی جتنا اور ساتھی ہوں گے سب کو نوٹ بھی مجھے سمجھ اب تھوڑی سی دیر میں اتنے سارے کیا مطلب کہاں سے آگے ہو یہ نہیں بتا سکتے. آپ نے 10 کا نوٹ دیا تھا اس کا سارا ایک کرشمہ ہے مانتے کیوں یہ پہلے کیوں نہیں آ گئے. ایک لیا پتہ لگ گیا کہ ہاتھ کھلا ہوا ہے تو چلے چلے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا ہاتھ کھلا ہوا دیکھتا ہے مانگنے والا اتنا ہی کہتا ہے سبحان اللہ. کیا اشارہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ دیکھ لیا تو کوئی تو مانگتا ہے دولت, کوئی زمین مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے, قسم قسم کی نعمتیں ہیں, لیکن یہ سب اسی دھرتی کی نعمتیں ہوتی ہیں. اور جو اس دھرتی کو برس کر اس سے منہ موڑ چکے ہوں اور جو کچھ سر پر ہوں جہاں آسمانی نعمتیں بانٹی جا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ, تو وہ بھلا دھرتی کی نعمتیں نہیں گے. حضرت شاہ منقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو عالم سے سر اس کا گزرے ہے کیا سبحان اللہ. تو عالم سے سر ان کا گزرے ہے پیارے کہ ایک بار تیرا قدم دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار نظر جب بھی آقا نے اٹھائی ہے سبحان اللہ. ایک بار نظر جب آقا نے اٹھائی ہے سو بار تمنا سے جنت اتر آئی سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب سجادہ شاہ خطابت شاہ ولایت شاہ معرفت نعرہ تکبیر رسالت. میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دن کی روشنی اگر کوئی چاہے کہ ضرورت کے وقت چاہے رات ہو جب مجھے ضرورت پڑے مل جائے. اچھا اگر وہ قادر اپنی قدرت سے کسی کو عطا فرما دے تو کون روکنے والا اللہ اللہ. وہ زمانہ مبارک دل کی آنکھ والوں کے لیے ایسی نعمت رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں کہ رات بھی روشن دن بھی روشن. اس مبارک زمانے میں سرکار کے دربار میں اتفاق سے رات زیادہ ہو گئی. اب اجازت لے کے رخصت ہو رہے, اب رخصت ہو رہے, دور جانا ہے اور اندھیرا خوب, وہ چراغوں کا زمانہ اور شراب بھی اتنے عام نہیں کہ ہر جگہ رکھ دیے جائیں. اب کیسے جائیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کہنی عطا فرمائی اور آپ کے عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ایسا لگا جیسے کرن ہو کر روشن ہو گئی ہے. اب وہ روشنی دے رہی ہے اور اس کی روشنی میں یہ دونوں جا رہے ہیں. کرتے رہے آخر وہ مقام آ گیا کہ جہاں سے ایک کو ادھر جانا ہے ایک کو ادھر جانا ہے. اب بہن کون لے کے جائے؟ خود ہی سوچا کہ اس کی آدھی بانٹ لیں.
تو اس تھیلی کی آدھی کر کے اس کو بھی آدھی اپنے پاس رکھی تو وہ آدھی بھی اسی طرح روشنی دے رکھی ہے. وہ اس طرف چلے گئے اس کی روشنی میں وہ اس طرف چلے گئے. اللہ اللہ نعمتیں بات تھا بات ہی ان کی رحمت کا قلمدان ہے. بڑے بڑے اہل نظر عطا فرماتے لوگ پہلے دیکھ لیتے دور محفوظ پہ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہوتا تو منع فرما دیتے ہیں. لیکن یہ شان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ہے یا جس کو وہاں سے عطا ہو اس کی. ایک جو سوال ہوتا ہے تو اپنے پہلے ہی فرما دیا گئے حبیب تو منع نہ کرنا. ہمارے خزانے بھرے پڑے جو تم سے مانگے ہم نہیں مانگ رہے. تم محروم رکھو جو مانگے عطا فرما. تم مانگنے والے تو ایسے ایسے بولو. آپ کے خادم خاص حضرت ربیعہ اسلمی جن کا کام یہ